فرماتے ہیں کہ حراز ہو اسے سینے میں تھام کر رکھو، حراز ہو اسے سینے میں تھام کر رکھو، اگر ہو مست الست اس کو برملا نہ کہو، الست بربکم قالوا بلا، لسان اللہ کی طرف سے آواز آئی، ادھر دیکھ کے سب نے کہا کہ تو اگر ہو مست الست اس کو برملا نہ کہو، اتنی دوئیں بازو بلند کر کے کل ایمان کل قرآن حلالی دی پہچان حرامی دی موت۔ خاص گزار ہو جاتے اہل بیت شریف ہیں جناب صاحب کے جواد رتن صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اے دشمن شبیر تیرے پیر تلانا، اے مسعودی محمد وال محمد صلوات، رائے ظہور قائم آل محمد آواز بلند تر صلوات۔ دعائیں بڑھائیں مجھتے خدا اللہم کل ملی کالا کی تکنے راس صلواتک علیہ وعلا اپائل فی حاضر السلام وفی کل سلام من سات لیل والنہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و حتی تسکنہو ارزقتہو امت متعو فیہا طویلا جناب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل اجل صلوات صلی اللہ ایک دفعہ اور صلوات کوشش دعا ہے کچھ تمام مومنین بیٹھو رہا ہے درد جتائیں ماما بہنوں شہداء سادات غیر سادات مولا کی بارگاہ قبول منظور فرمائے۔ بانیان جال بسط معلوم شاہ لندر اخراجات نیت پرخلوص محنت مولا کی بارگاہ قبول منظور فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں مولا اولاد نبی عطا فرمائے، جتنے بے رزق ہیں مولا رزق عطا فرمائے، ساڑھے حقیقی وارث مولا جلد ہو فرمائے۔ اس تو پہلے مولا اتنا قابل بنا دے، اتنا قابل بنا دے اپنے حقیقی وارث نور کھان دے لائے صلوات باوائے سلام۔ کوشش کتی کرو بلند آواز نہ کافی آدھے بیٹھو بلند آواز میں صلوات پڑھے کرو۔ بستے رہے یا علی کہنے والے وہ گھر بستا ہے وہ جائے بستا ہے جس کے 50 12 14 کا ذکر علی کو کون جانے کہاں یہ فیصلہ ہوگا۔ چاس طرح تم میار چیک کرنے لگا علی کو کون جانے کہاں یہ فیصلہ ہوگا۔ پھر سن لو علی کو کون جانے کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کو بس علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا۔ بڑے ادب نہ چاہتا ہے پڑھنا چاہنا علی کو کون جانے کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کو بس علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا۔ نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، علی کعبہ میں آئے ہیں بتا کعبے کا کیا ہوگا۔ آج بلانے جاتے ہیں ماشاءاللہ بڑی سننے کیا بات ہے۔ امام حسین بادشاہ آیا ہوا ہے تھوڑی محبت ہمیں 50 17 اور پڑھ دے وہاں جو ہے علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں۔ علی ولی علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے
قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں علی وہ بندہ مان سکتا تو جڑا باز امیر بے ضمیر دا جوڑی کوئی علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبے میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ نجوى مالك الملك ودبره تدبيرا صلوات السلام اشرف الانبیاء الرسول المصطفى والمصطفى المجد والمحمود سيدنا والنبينا والشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا بالكون محمد الذي كانت داعية إلى الله بإذنه وسراج منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين کربل حق بندن آلو حق نہیں درکھنا لفظ پڑھے کربل 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 دی زمین تو بغتا والی ہے گل کہیں آکھیے کس موقع کس ٹائم آکھیے کس وقت آکھیے دو محرم الحرام خدا بندے کربلا تشریف لائے تائید جب کربلا زمین تے رکھے کربلا دی زمین وقت جاگے کربلا دی زمین تشکشکور کربلا دی زمین تشکاسا کربلا نے بار گئے امامت التماس کی کربلا دی زمین مولا بڑے بڑے رسول بڑے بڑے نبی بڑے 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 لوگ جنہاں کوشش کی کہ نماز کرنے لیکن مولا میں نماز نہیں پڑھ سکتے مسکرا کے بطول دے قدر فرمایا کربلا دی زمین تو اتنی بنجر نہیں جتنا حسین کری ہے کربلا دی زمین اتنی بنجر نہیں جتنا حسین آیا بیٹھے تھے بسم اللہ کرام کربلا دی زمین مولا میں ایک دہشت زدہ زمین جنگل بیابان جڑا آیا ڈر کے چلا گیا مولا میرے
की बनेगा मुस्कुराहट बतूल पुत्र फरमाने करबल दी ज़मीन तू बख्ता वाली है इत्था कोल नबियाल झुके सा सजदा देके मैं तेरी जग तू शान वदे कोल नबी था सजदा दे चढ़ा नबिया को बुलवे सा खुद आप खुदा भी आते तेनों करबला मोला हाथ बुलंद करके माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बड़े घर बसते रहे बच्चे बाद रब्बानी याद पुरपुरुष मेहनत मौला अपनी बार का शकूर थोड़ा कदम कदम तो रहे मौला अपनी बार का शकूर तो मकबूल फरमावे कोई दुआ में ऐसे कि दिल तक जिम्मे लगियां जेन नहीं मौला सब अपनी बार का शकूर तो मकबूल फरमावे सलवात सलाम सीधा पढ़ने लगा जेड़े लोग आंदे मातम करना गुनाह है उन लोगों को खुदा दिलाना चाहिए बेशुमार जिक्र इबादत मेरे मजलिस से आंदे हैं जाना गुनाह में इसलिए मतलब इजाजत है सीधा शुरू करो सीधे वाली सलवात पढ़कर सीधा शुरू करो और ना छोड़ी कोई जा लभिया जान की ना छोड़ी कोई जा लभिया जान ना छोड़ी कोई जा लभिया जान ना छोड़ी कोई जा लभिया जानती अली जिया वली जिया मिले ना कोई पेशा लभिया जानती सलामत रहो बस ना छोड़ी की जाने से जहां से अली जिया वली जिया मिले ना कोई पेशवा भाई अमीन लबिया जहां लदीफ बार बार आएगा लबिया जहां बिस्मिल्लाह जी लबिया जहां ते बार बार आएगा लदीफ कौन सुनना जेड़े लोग आंदे जिक्र इमाम तमाशा मजलिस तमाशा मैं शिरमोना देखना चाहना मजलिस तमाशा जिक्र अल्लाह दे नाम विचों बखरा मिलता क्या है वसूल की होता है मजलिस तमाशा नहीं जिक्र इमाम अल्लाह दे नाम विचों बखरा इनाम इतने आया ज़हरा दी मिल दी सानो दुआ लबिया जहान माशाल्लाह माशाल्लाह सलामत रहो बिस्मिल्लाह ओना बंदे ना मैं भी गल कर लवां जेड़े हो जाने खो के खाया रज नहीं होंदा नंगा पिंडा कज नहीं होंदा राके बुगदे अली दा और तू जावे मक्के ओ पैंदा पैंदा हज नहीं होंदा हर बंदे दा हाथ उठना चाहिए क्यों कि खावन वाले बंदे दा पता होवे साडे इमाम नु क्या साडा है चलग नहीं पार तलेरा मार सकी दरदारी कलम
نصیری علی بن رابع والا نصیری میرا بنائی رابو ذات جن ممی سجدہ کرنا اس رابع کے میں نے مولا پائے پھر جگایا ہے مولا پھر میں نصیری میرا بنائی جنہا نصیری جواب دیتا جواب اسنا چاہنا مارے آجو حیا میں کو والنا جائیں شک میرا شک رہتا پاک نہ چلائے مارے آجو حیا میں کو والنا جائیں شک میرا شک رہتا پاک نہ چلائے پاک نہ کرائے ان بھاوے ماری چھوڑے میرا تے کوئے خدا لے آجا اللہ ذکر کریے بچیاں سے بات رہے سدھا بارہویں آقا کی عظمت سے لکھیا ہے بالکل نیا کدھرے پڑھیا بھی نہیں ویسے لکھی کی صرف پڑھیا کدھرے بھی تو وزر کرنا چاہنا سارے باپ آدم نے صلوات ایک اور صلوات دیکھو بولنا نہیں ہے جڑی چاند کے بارے میں آتا ہے تو جو ہے بولنا نہیں ہے جڑی چاند کے بارے میں یا کہنے والے محمد یا ہمارے سے آلے محمد ساڑی خواہش کی یہ مراد کی یہ مومنہ کی اور اسنا چاہنا سجا پڑھ کی مولا مہدیا مولا مہدیا مولا مہدیا سیدھا پڑھنا یا نہیں پڑھنا سانی علی بڑی پہلا تسی کھلو کے لیے داد جو تو تھوڑی ہے سانی کا بدل جائے جو ہے کعبے کی چھت پہ آکے کعبے کی چھت پہ آکے علامہ لگاؤ مولا مہدیا سلامت رہو بستے رہو آؤ آؤ مولا مہدی آؤ کعبے کی چھت پہ آکے علم لگاؤ آؤ آؤ مولا مہدی آؤ کعبے کی چھت پہ آکے علم لگاؤ کافی آیا پہلے آؤ پھر لگاؤ یہ اگے کافی آیا رسول نے مولا آپ کا بتاؤں مولا نے سارے اسلام کرنا آپ کا بتاؤں کیا
ہم چاہتے ہیں مولا مادی، ہم چاہتے ہیں مولا مادی، عیسیٰ کو اپنے پیچھے سجدہ کراؤ۔ بسم اللہ۔ میرے مالک کی شاہی، ملکت میں تباہی، دلبر جان، حق صاحب الزمان، حق صاحب بچے چھپا رہے اے لوگ خاموش ہو گئے نہیں؟ یہ بھی ایک گال ہے جتنا تک ذات کا تیل نہ رہی پہ مجمع نہیں بولتا۔ بسم اللہ کریں سارے مل کے سلوات پر مسئلہ غازی دے پرچمدہ، غازی دے پرچمدہ، غازی دے پرچمدہ، غازی دے لوگ آنے کالا رنگ جاننے میں ہمارے سارے بڑے آنے رنگ کالا ہو آنے کالا رنگ جاننے میں کس نے جانا ہے پرچمدہ، غازی دے پرچمدہ، غازی دے پرچمدہ، غازی دے پرچمدہ، جگ کچھ لائے پرچمدہ، ڈنڈا کی سلیق نہ ہوئے پاوے تاریخ نہ ہوئے، ڈنڈا کی سلیق نہ ہوئے پاوے تاریخ نہ ہوئے، علم عباس دا آلائے سلامت رہو جے لوگ آئیں کالا رنگ اہمیت کالا رنگ اہمیت ہے میں دسنا چاہنا میں نے گل کی کہ میرے پاس مل لیا میں تم دسا میں تکوں گل سمجھاواں غلطی کرے جما دے، میں تکوں گل سمجھاواں غلطی کرے جما دے، پنج ویلے جکو سجدہ کرنا کالا خدا کے نام پہ ہالو بسم اللہ میرے اللہ میں سمجھاواں میں تکوں گل سمجھاواں غلطی کرے جما پہ، میں تکوں گل سمجھاواں غلطی کرے جما پہ، پنج ویلے جکو سجدہ کرنا کالا خدا کے نام پہ، پنج ویلے جکو سجدہ کرنا کالا خدا کے نام پہ، حرف قرآن نکالے سوڑیاں جانا والے سوڑیاں جانا والے آیا تو جگنا والے موڑے تے کمرے آنے بسم اللہ کرام میں دسنا کرنے لیا میں تکوں گل سمجھاواں غلطی کرے جما پہ، میں تکوں گل سمجھاواں غلطی کرے جما پہ، پنج ویلے جکو سجدہ کرنا کالا خدا کے نام پہ، پنج ویلے جکو سجدہ کرنا کالا خدا کے نام پہ، حرف قرآن نکالے سوڑیاں جانا والے، حرف قرآن نکالے سوڑیاں جانا والے آیا تو جگنا والے موڑے تے کمرے کالے، آیا تو جگنا والے موڑے تے کمرے کالے، کالیاں زلفاں والے کل ایمان نارا تو ذکر وفا میں آ سکا تو نہیں،
پھر اپنے آپ سے پوچھ تو بے وفا تو نہیں؟ یہ صدا آ رہی ہے شہنشاہ کے پنجے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں۔ کیوں جلن ہے تمہیں ذکر علی سے؟ اپنے گھر سے پتہ کر کوئی خطا تو نہیں۔ اس پرچم دے سائے کامل دل سکون ہے، اس پرچم دے سائے کامل دل سکون ہے، جعفر کامل بچہ بچہ غازی کا ممنون ہے۔ اس پرچم دے سائے کامل دل سکون ہے، اس پرچم دے سائے کامل دل سکون ہے، جعفر کام دا بچہ بچہ غازی کا ممنون ہے، جعفر کام دا بچہ بچہ غازی کا ممنون ہے۔ منکر دا در میں کوئی پاکاں دی رحمت ہوئی، منکر دا در میں کوئی پاکاں دی رحمت ہوئی، حیدر دی عین جوانی زہرا دے دل دا جانے، حیدر دی عین جوانی زہرا دے دل دا جانے، شیعہ دا رکھوالا ہے حاضر ہے۔ ہے آرزو نبی دی ہے آبرو علی جگ میں حیات ملتا ذیشان فاطمہ۔ حکم ہویا ہے پاک سید علی شان عالم علماء سین دی عظمت جندے حسنین پیر چمن اس شان دی عظمت سیدھا پڑھنا چاہنا ہے آرزو نبی دی ہے آبرو علی جگتے حیات ملکہ ذیشان فاطمہ۔ حیات ملکہ ذیشان فاطمہ، ہے آرزو نبی دے آبرو علی جگتے حیات ملکہ ذیشان فاطمہ، ہے آرزو نبی دے آبرو علی جگتے حیات ملکہ ذیشان فاطمہ، ہے آرزو نبی دے آبرو علی جگتے حیات ملکہ ذیشان کردہ سین دی شان بیان سین کل
دا کل قرآن مصرف میں بھئی جندہ حاشیہ پاکے علیہ تشبیر جدید تفسیر جندہ حاشیہ پاکے علیہ تشبیر جدید تفسیر جندہ حاشیہ پاکے علیہ تشبیر جدید تفسیر چندے لبی تیراتے تغلاف جدا تطہیر چندے تیراتے تغلاف جدا تطہیر آسیہ حوات مریم جہاں سب بیبیا آسیہ حوات مریم جہاں سب بیبیا پور کے حیات لائے روزانوں کے بیٹھے چینگی کرن تلاوت قرآن فاطمہ علامہ صاحب نے جناب سیدہ علی مطلق تعریف فرمائی کڑی غور قرآن پاک تے گھر گن الحمد کلے والناس میں کوئی مسئلہ اے جیڑا دین اسلام ہے اٹھن باہر گانا کیا بات ہے کیا بات اے جیڑا دین اسلام ہے اٹھن باہر گانا میں اے جیڑا دین اسلام ہے اٹھن باہر گانا میں عصمت گریا چھت کے وچ چل دے گیا کام عصمت گریا چھت کے وچ چل دے گیا کام مصطفیٰ دا چین اعتماد حسنین مصطفیٰ دا چین اعتماد حسنین جیوے خدا دے گھر دی پہچان مرتضیٰ ہے ان مصطفیٰ دے گھر دی پہچان فاطمہ گھنٹے شبیر کا چاہیاری تے کھڑا دینگا بھین کو آگا شجلوں کے آنے غالب قتل میڈے تھے مکویدی تڑا کرم ناوے سیدوں کے آنے غالب قتل میڈے تھے مکویدی تڑا کرم ناوے گلیاں وچ تک شام آدے تو جانب
کو بیان کرنا چاہنا دعا چاہنا گھر دے کہ امان دے دور دے تیری تا مشورہ بھین گرائے بیبیوں کے آلیے 10 خرچائے کتنا دینوں تے میں کو لکھڑے جان رہا ہاتھ کم گل جس دا میں لکھن لگائے شاہ بھین دی پاک ردائے بی رو کے آلیے میں دی لکھ پیشی دربار درت جویں بچ گئی دین بچا درود پڑھتے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان سماعت فرما لیں. مجلس اعزاز بروز 4 محرم الحرام بمقام سید احمد حسن شاہ پھر اشاعت کرنے والا کو ٹھیک 12 بجے 4 محرم الحرام مجلس اعزاز شروع ہو جائے گی جس سے سید کیسر عباس کاظمی علامہ سید شاکر رضا نقوی آف اسلام آباد اور ذاکر غالب منظور آف شیخی پورہ خطاب فرمائیں گے. عشرہ محرم الحرام شام 7:45 بجے سے آغاز ہو جاتا ہے. بادشاہ میں جسے ذاکر غالب منظور صاحب خطاب فرماتے ہیں اس میں بھی شرکت فرمائیں. درود پڑھتے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چار مصرے قبلہ کی پیش خانی کے لیے قبلہ حسنین کی نظر. لوگ بہت کہتے ہیں کہ علی علی کرتے ہیں, علی کے علاوہ کچھ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ازل سے ایک ہی منظر ہے میری آنکھوں میں, ازل سے ایک ہی منظر ہے میری آنکھوں میں, میں کیسے خانہ کعبہ کسی طرف دیکھوں. ازل سے ایک ہی منظر ہے میری آنکھوں میں کیسے خانہ کعبہ کسی طرف دیکھوں. درود پڑھتے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ازل سے ایک ہی منظر ہے میری آنکھوں میں کیسے خانہ کعبہ کسی طرف دیکھوں. تو خود ہی عشق کی مجبوریاں سمجھتا ہے, علی سے نظر ہٹے تو تیری طرف دیکھوں. تو خود ہی عشق کی مجبوریاں سمجھتا ہے, علی سے نظر ہٹے تو تیری طرف دیکھوں. درود پڑھتے محمد و آل محمد. درخواست گزار ہوں جناب علامہ سید موسیٰ حیدر ظاہری صاحب سے جو کہ رونق افروز ممبر ہو چکے ہیں کہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں, اجر رسالت عطا فرمائیں. نعرہ تکبیر, سارے مل کے عبادت کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان کل قرآن, حلالی دی پہچان حرامی دی موت. نعرہ محمد و آل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيت الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعنة الله
زحمت نہ ہو تو ایسی ڈھیلی سی سلوات ہے کون نعرہ تکبیر حسین یاد یزید یاد برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات سلامت لوگ 1442 ہجری کا محرم الحرام آج آپ کی اور ہماری یہاں ضلع ننخانہ کے مرکز اور دل سید والا میں مسلسل تیسری نشست بعنوان تمہارا ولی اللہ ہے۔ 2 دن سے بہت ہی انعامات محبت اور خلوص کے ساتھ آپ ذکر آل محمد سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کی پسندیدگی اور دعائیں آپ کی داد سے لے کر بعد میں دعاؤں تک یہ سب مجھ تک پہنچ رہا ہے، اس کے لیے ذاتی اعتبار سے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس ذکر میں شامل ہو کر جو ثواب آپ حاصل کر رہے ہیں اس ثواب کا حساب بے حساب ہے۔ علی کے ذکر میں بیٹھنے کا ثواب، حسین کے ذکر میں بیٹھنے کا ثواب کتنا ہے یہ آج تک کوئی کتاب لکھ نہیں سکی۔ سنیے گا، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، تب تک سب لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھ بھی گئے اور بس اب توجہ میری جانب رکھیے گا۔ نماز کا کتنا ثواب ہے یہ سب لوگوں نے لکھا، موجود ہے کتاب میں، اور جتنی نمازیں ہیں اس کے ویسے ویسے ثواب لکھے ہوئے ہیں۔ کوئی پنجگانہ فرض نماز پڑھے گا اس کا ثواب، واجب نماز پڑھے گا، سنت نماز پڑھے گا اس کا ثواب، موقدہ پڑھے گا اس کا ثواب، روزہ رکھے گا، تمام عبادتوں کے اپنے اپنے ثواب ہیں اور وہ لکھے ہوئے ہیں، کتابوں میں مل جائیں گے۔ واحد یہ ذکر علی ہے، اس کا ثواب کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں، کیوں؟ اس کا ثواب بے حساب ہے، لکھا ہی نہیں جا سکتا، بے حساب ثواب ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، خمس، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا ہو، تبرع ہو، آپ کی جتنی عبادات ہیں، آپ قرآن پڑھیں، ان سب کا ثواب کون دے گا آپ کو؟ اللہ ان سب کا ثواب دے گا۔ کتنا دے گا؟ جتنا اس کے پاس ہے دے گا۔ لیکن جب بات آئی ہے نا علی کے ذکر کی تو خود رسول کہہ گئے علی کے ذکر کا ثواب اللہ نہیں دے گا، اس کا ثواب دے گی حسین کی ماں۔ واحد یہ ذکر ہے، اس کا ثواب اللہ نہیں دے رہا، اس کا ثواب حسین کی ماں دے رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ ہمیں تاریخ نے بتایا، اللہ جو دیتا ہے وہ دیتا ہے، لیکن اگر بندہ نالائق نکلے تو اللہ واپس بھی لے لیتا ہے۔ حسین کی ماں دینے کے بعد واپس نہیں لے۔ سلامت ہو، مولا آپ کی زندگی کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو سمیٹ رہے ہو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کیا سمیٹ رہے ہو، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں۔ کی ماں سے لینے والا بھی مستحق ہوتا ہے تو دیکھتی ہے۔ جی بے شک، بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے کل اور پرسوں ہم مربوط تھے، کیونکہ جب ولایت کی بات ہوتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی میں نے یہ جملہ کہا، آج پھر کہوں گا، لوگوں نے یہ سمجھا اور غلط فہمی ہوئی لوگوں کو کہ ولایت صرف علی کی ہے۔ ولایت علی کی بھی ہے، ولایت محمد مولا کی بھی ہے، ولایت اللہ کی بھی ہے۔ اچھا اب یوں سنا آپ نے، اب میں وہاں سے سناتا ہوں۔ در حقیقت ولایت ہے ہی اللہ کی،
शाबाश, बहुत तवज्जो से, क्योंकि देखो मेरी आदत है मैं सिर्फ जुमले बाजी नहीं करता, बात मुदल्लिल हो, कुरान और हदीस के फरमान की रोशनी में हो तो सुनने का मजा भी आता है, आगे किसी को सुनाने का मजा भी आता है कि फला हवाले से बात हुई थी, विलायत अली की, विलायत अल्लाह की है। ये जो सरनामा कलाम बनाया मैंने, जो आया विलायत को सूरह माइदा की, अन्नमा वलियुकुम अल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है, इसमें अल्लाह यही तो ऐलान कर रहा है कि तेरा वली मैं हूं, यानी अल्लाह है। अब अल्लाह ने जो विलायत अल्लाह के पास थी वही विलायत नबी को दी, जो विलायत अल्लाह के पास थी वही विलायत अली को दी है। अब जिसने अल्लाह का इनकार किया उसने इन दोनों का इनकार किया, जिसने नबी का इनकार किया उसने अल्लाह का इनकार किया, लेकिन जिसने अली का इनकार किया उसने सिर्फ अली का नहीं किया, नबी का भी किया, जली का भी किया, उसने इन दोनों का इनकार कर दिया। अच्छा अब एक बात बताओ, इनकार तो यह है कि मैं मानता ही नहीं, इनकार हो गया मैं नहीं मानता, जो नहीं मानता, जो नहीं मानता वो नहीं मानता, उसने ला इलाहा भी नहीं पढ़ा, रसूलुल्लाह भी नहीं पढ़ा, अली वलीउल्लाह भी नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बारे में क्या ख्याल है जिसने ला इलाहा तो पढ़ा, रसूलुल्लाह तो पढ़ा, लेकिन अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा। एक दूसरा, पहले ये समझ लो, सिर्फ एक जुमला और उसके बाद मुस्तकिल सफर है, उसके बारे में क्या ख्याल है जिसने ला इलाहा भी पढ़ा, रसूलुल्लाह भी पढ़ा और अली वलीउल्लाह भी पढ़ा, लेकिन बाद में शक करके ये पूछा कि अगर अली वलीउल्लाह पढ़ा तो इबादत चली तो नहीं गई? अभी सिर्फ सवाल है, तुम सलामत रहो, खोजते हैं इसको, उसके बारे में क्या ख्याल? एक ने तो पढ़ा ही नहीं ना भैया, जिसने नहीं पढ़ा उसके साथ क्या गिला, कोई शिकवा ही नहीं, कोई बात ही नहीं, बल्कि जिसने नहीं पढ़ा वो अगर पढ़ने वालों के साथ शामिल हो जाए तो बड़ी बात है कि बिला बड़ा एहसान है भैया, आप तो पढ़ते नहीं, फिर भी ये ऐसे ही है कि किसी गली में अगर कोई काम हो रहा हो तो घर के रिश्तेदार तो मौजूद होते हैं, कोई गमी हो कोई खुशी हो तो घर के रिश्तेदार तो आ गए, दोस्त अहबाब भी आ गए, वो परे मोहल्ले का बंदा गुजर रहा था लेकिन देख के आ गया, खुशी में शामिल हो गया, गम में शामिल हो गया, तो तेरी मेहरबानी है। अगर किसी ने अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा लेकिन वो जिक्र में शामिल है तो उसकी मेहरबानी है, मेहमान बन के आया, सर आंखों पे सवार है, लेकिन हम ताक़ुब कर रहे हैं उसका जो अली वलीउल्लाह पढ़ता तो है लेकिन नमाज में दाएं बाएं देख के सोचता है कहीं बात तो नहीं हो गई। पीछा उसका कर रहे हैं हम। मैंने पिछले साल एक बात कही, आप जी आप सलाम, मैंने पिछले साल एक बात कही थी कि बिला झगड़ा ये है ही नहीं कि अली वलीउल्लाह पढ़ना है इबादत में या नहीं पढ़ना, जो पढ़ता है किसका फायदा कर रहा है? आप अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं तो मेरा फायदा कर रहे हैं, अपना फायदा है आपका, आपकी नमाज होगी तो किसका फायदा है? आपका। मेरा क्या फायदा है आपके अली वलीउल्लाह से, ये बता दो। जो लोग ये कह रहे हैं जी कि इंतशार फैलाते हैं, ये फसादी लोग हैं, ये मिंबर पे आके अली के नाम लेके ये विलायत की बात करके ये तो इंतशार फैला रहे हैं। जो लोग ये नुसैरी हैं, ये गाली हैं, ये मुशरिक है, मेरा बस एक सवाल है भैया, आप अली वलीउल्लाह पढ़ें या ना पढ़ें, इंसाफ से बता दो जितने बैठे हो, एक बार ऐसे, फिर तुम्हारी मर्जी के जुमले देता हूं, मुझे सिर्फ ये जवाब दे दो, अगर ये पूरा पंडाल अली वलीउल्लाह पढ़ता है तो मेरा कोई 1 रुपए का फायदा है, और अगर पूरा शहर ना पढ़े तो मेरा कोई 1 रुपए का घाटा है? ना कोई फायदा है ना कोई घाटा है। मुझे मसला नहीं है तू नमाज में अली वलीउल्लाह पढ़े तब भी, मुझे मसला नहीं है तू नमाज में अली वलीउल्लाह ना पढ़े तब भी। बहुत तवज्जो, इन दोनों सूरतों में मसला नहीं है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होता कि जिसके रिश्क पे हम पढ़ते हैं, जिस अली के सांस के साथ हमारा सांस चलता है, जब तू ये कहे कि अगर अली का नाम आ गया तो बिना तो नमाज बातें हो जाएगी, हम वो जुबान गुंडी से ना खींच ले जो अली के नाम पे इबादतों को बातें कर रही है।
یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے ایک بات بتائیں, دیکھو چپ جی بسم اللہ. جی کرونا وائرس گئی ہے جی, مجلسہ نہ کرو تو فلان نہ کرو, بیماریاں لگ جاندی ہیں. انہوں نے گل کرا, کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی؟ آتی ہے لیکن فرش ادا تک نہیں آتی. میری مدد کو مولا پہنچے گے وہاں بھی جس قبر میں قبلہ ہلکی سی ہوا تک بھی نہیں آتی. ہاتھ ہر بندے دا اچے ہوئے, کیونکہ بار میں آقا نو سلام کر لو. چلے گی نہیں پار تنارا مار سکی درداری بڑی خوبصورت بات کی میرے بھائی نے. علی بادشاہ ہر قبر میں آئے گا, ہر قبر میں. یہ علی کا قول ہے نا, مولانا خود کا. ہر جب بات کہہ دی تو جملہ لو, یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا. تیری میری اس کی اس کی, ہر قبر میں آئے گا. میری قبر میں میرا علی آئے گا, تیری قبر میں تیرا علی آئے گا. تو مشکل بات تو نہیں تھی نا یار, میں جو خاموش ہو گئے ہو بھائی. جس کی قبر ہے اس کی قبر میں اس کا علی آئے گا. مجھے ایک بات بتاؤ کہ دنیا میں جھگڑا کیوں ہو رہا ہے جب تیری قبر میں تیرا علی, تیری قبر میں تیرا علی, تیری قبر میں تیرا علی, میری قبر میں میرا علی. تو پھر یہ خالی کون ہے اور مخصر کون ہے؟ سب کی قبروں میں اپنا اپنا علی آ رہا ہے. ایک بات بتاؤ, سب کی قبر میں اپنا اپنا علی ہے, علی کا کام بھی ایک ہے, لیکن قبر میں تیری وہ علی آئے گا جس علی کو تو دنیا میں مان کے جا رہا ہے. بڑی توجہ, خدا کا واسطہ ہے بڑی. جس علی کو تو نے دنیا میں مانا, قبر میں وہی علی آئے گا. تو جتنا اختیار علی کا مان رہا ہے وہی اختیار لے کے قبر میں علی آئے گا. تو نے جتنا بڑا علی مانا دنیا میں اتنا ہی بڑا علی قبر میں آئے گا. اگر تو دنیا میں ہی یہ نہیں مانتا کہ علی اللہ کا اختیار اللہ کے دینے سے رکھتا ہے تو قبر میں علی آئے گا ضرور. جب پٹ رہا ہوگا بچائے گا نہیں, آئے گا ضرور. تو اس نے کہا میں آؤں گا. اگر چاہتے ہو کہ قبر میں آ کے علی تمہاری نجات کرے تو علی کو وہ مانو جو قبر میں تمہاری مدد کرے. ویسا علی مان کے جا تاکہ وہاں پر جب علی آئے تو کہے بادشاہ تجھے مانے بیٹھا تھا. جو علی کو مانے گا قبر میں علی ویسے ہی اس کی مدد کرے گا, اتنی اس کی مدد کرے گا. ولایت اللہ کی دی نبی کو, دی علی کو, ہے اللہ کی. جھگڑا یہ ہے ہی نہیں کہ نماز میں پڑھا ہے یا نہیں. جھگڑا یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر پڑھا ہے تو باطل ہو گئی. کیا کہہ رہا تھا میں کہ گلی میں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی باہر کا بندہ اگر آ کر پوچھے گا تو بڑی مہربانی کی ہے اس نے, ورنہ مسئلہ ہے گھر کے بندوں کا. مجھے یہ بات بتاؤ, آج تک کبھی کسی غیر نے یہ کہا ہے کہ اگر نماز میں علی کا نام آ گیا تو وہ باطل ہو گئی؟ اب اگر آپ کو برا لگے تو میں کیا کروں, حقیقت تو ہے. کاش آپ لوگ ان کی زبانیں روکتے جو علی کے نام کو نمازوں کے لیے باطل قرار دیتے ہیں. آج ہمیں بیٹھ کے یہ بات نہ کرنی پڑتی, یہاں بیٹھ کے کچھ اور باتیں کرتے, لیکن جب لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کر یہ بات کہی ہے تو پھر ہم سے یہ حق کون چھینے گا کہ ہم بھی دفاع کرتے ہوئے یہ بات کہیں. یہ آگ باہر سے نہیں لگی, یہ آگ اندر سے لگی ہے. میں اتنی بات بتا دوں کہ تو جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے, جتنے مرضی روزے رکھ لے, جتنی مرضی عبادات کر لے, اگر علی میں شک کیا نہ تو پھر تو بچ نہیں سکتا. کیوں نمازیں پڑھے گا تو اپنے کسی مولوی کے پیچھے, حج کرے گا تو اپنے جیسے کسی مولوی کے پیچھے, زکات دے گا تو اپنے جیسے کسی
کسی مولوی کے کہنے پہ آج تجھے رسول اللہ بذات خود وجودی حیثیت میں میسر نہیں ہے کہ تو رسول کے پیچھے نماز پڑھ لے، کہ تو رسول کے پیچھے روزہ رکھ لے، کہ تو رسول کے پیچھے حج کر لے۔ سوچو اگر رسول کے پیچھے روزہ رکھ کے حج کرنے والا بھی نہیں بچا تو تیرا کیا بنے گا؟ رسول کے ساتھ حج کر کے آ رہا تھا، نماز پڑھ کے آ رہا تھا، لیکن غدیر میں جس حارث بن نعمان فہری نے علی کی ولایت کو نہیں مانا، نہ نماز کام آئی نہ حج کام آیا۔ اللہ نے عذاب ڈال کے بتا دیا تیری نمازیں تیرے منہ پہ ماروں گا، اپنا دشمن معاف کروں گا، علی کا دشمن، علی کا دشمن۔ علی کا دشمن کو پکڑا اس نے، علی کا دشمن کو وہ میں نے سوچا کہ میں علی کی شان لکھوں۔ جڑے بندے چپ کر جاندے ہو کوئی مرض دا خطرہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ میں علی کی شان لکھوں، ابلا میرے دل میں خیال آیا میں کیا خدا ہوں کہ دوسرا قرآن لکھوں۔ اور یہ بات حق ہے قبلہ، خود میرے بادشاہ مولا محمد کی حدیث ہے کہ علی کا نام لینا، علی کا نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے۔ بہت تعداد دفعہ، پتہ نہیں کتنی دفعہ علی کا نام۔ ایک بات بتاؤ، میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے کتنا ثواب ملا بسم اللہ پڑھنے کا؟ میں نے پڑھی الحمدللہ رب العالمین، کتنا ثواب ملا الحمد پڑھنے کا؟ میں نے پڑھی الف لام میم ذالک الکتاب، مجھے کتنا ثواب ملا سورہ بقرہ پڑھنے کا؟ یعنی تم جو پڑھو گے ثواب وہی پڑھنے کا ملے گا۔ اب آج کل قبلہ بڑا بیزی زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں بھیا تھوڑے میں بہت سارا آ جائے، ہمیں ذرا شارٹ کٹ بتا دو۔ تو میں نے کہا اتنا وقت تو ہے ہی نہیں، اب پوری رات بیٹھ کے قرآن کون پڑھے۔ میں نے ایک کام کیا، قرآن کو بند کر کے اپنے سامنے رکھا اور میں ساری رات کہتا رہا قرآن پاک قرآن پاک قرآن پاک قرآن پاک۔ صبح اٹھ کے میں نے آ کے کہا سید والا میں رات میں نے 10,000 قرآن پاک پڑھ کے ثواب لیا۔ سب حیران ہو گئے، زیدی صاحب نے رات میں 10,000 قرآن پاک پڑھ لیا۔ زیدی صاحب سانو بھی 10 چوکے میں کیسے پڑھے؟ میں نے کہا میں ساری رات کہتا رہا قرآن 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 قرآن، مجھے 10,000 قرآن کا ثواب ملا۔ پورا ضلع میرے پیچھے، میں آگے آگے۔ کون سا جاہل بندہ ہے تو بھلا قرآن قرآن کہنے سے بھی پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے کہ بھلا قرآن کہنے سے قرآن کا ثواب نہیں ملتا، لیکن علی علی کہنے سے پورے قرآن کا ثواب۔ شاباش، اب ہاتھ دیکھنا میں نے دونوں مولا زندگی کرے۔ آخر یہ نام علی ہے، میرے بادشاہ خود بادشاہ محمد کا پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب جملہ کہہ دوں تم نے وصول کر لیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں تو آگے جا رہا تھا۔ میں نے پڑھنی شروع کی نماز پڑھی، حکم ہے الحمد پڑھا، میں نے سورہ اخلاص بھی پڑھی۔ اب اس کے بعد جہاں اجازت ہے بھائی جو بھی دعا پڑھ لو، جہاں اجازت ہے جو بھی سورہ پڑھ لو، وہاں میں نے سورہ پڑھنا شروع کر دی ابی لہب، اس پہ اللہ نے لعنت کی۔ تو سورہ لہب پڑھنے کے بعد میں نے نماز تمام کی اور مولوی صاحب کے پاس جا کے کہا مولوی صاحب آج بڑا عجیب کام کیا میں نے۔ کہنے لگے کیا؟ میں کہا پوچھنے آیا ہوں اللہ میاں کو غصہ تو نہیں آئے گا؟ کیسا کیا کام تھا؟ میں کہا نماز پڑھی کر لا حول واللہ قوت، اللہ کو غصہ کیوں آئے گا؟ میں نے کہا نماز میں آج میں نے نا وہ والی سورہ پڑھی جس میں اللہ کے دشمن کا ذکر ہے، سورہ لہب پڑھ دی میں نے۔ اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے۔ نماز ہو گئی ہے، اللہ کہیں غصہ تو نہیں ہوگا؟ کیا بات کر رہے ہو؟
سورہ لحب قرآن میں ہے، قرآن کا حصہ ہے. تو جاہل ہو گئے ہو، تم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، تم نے قرآن کی ایک سورہ پڑھی ہے، نماز باطل کیوں ہوگی، قبول ہوگی؟ میں نے کہا مولوی لکھ کی لعنت ہو، سورہ ابو لہب پڑھ کے نماز قبول ہوتی ہے، پورا قرآن یعنی علی کا ذکر کر کے باطل پاس ہے. جیو مولا تمہاری زندگی کرے. ابھی لہب کا ذکر ہوا تو نماز ہو گئی، علی کا ذکر ہوا مولوی کہتی ہے، مولوی کہتی ہے، کہتا نہیں ہے، کہتی ہے. کھا گئے میرا جملہ، آ گئے میرا جملہ. رسول میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے کہا ہے کہ یا علی جو تیرا دشمن ہے وہ کہتوں میں نہیں ہوگا، داڑھی رکھے ہوئے ہوگا لیکن عورت ہوگی، داڑھی والی عورت جو نہ عورت ہے نہ مرد ہے. بسم اللہ. بہت سے ان کی پیشانی تو گلے لگ جاؤ. میرے گل سن کے جائے متے تے بٹ پونا مینوں فوراً ڈاؤٹ ہو جانا. بہت سے ان کی پیشانی تو گلے لگ جاؤ جو سن کے چہرے نارے چاند ہوا کرتے ہیں، اور بھائی علی کے دشمن سے کرو پرہیز جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں. اب یہ بھائی نے ریس لگا لی، میں بھی کہا پیچھے رہنے والوں. آپ یقین کرو اگر کہیں علی کا دشمن اور بھیگا کتا جا رہا ہو اور رستہ ایک ہی ہو، یقین مانو بھیگے کتے کے پاس چلے جانا علی کے دشمن. آپ اٹھا کے ہائے علی. اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں تمہیں پورے ضلع کا مجمع اکٹھا ہے یہاں پر، پھر کہہ رہا ہوں اگر زیادی اپنے پاس سے کہہ تیرا حق ہے کھڑے ہو کے کہہ دو زیادی صاحب اپنے عقیدے بول بول کے نعرے لگوا کے داد لے رہے ہو، دلیل دو، حوالہ دو، کوئی رسول کی حدیث دو، کوئی معصوم کا فرمان دو، ابھی لے لو. میری ہر بات کے پیچھے رسول کی کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہوتی ہے، ورنہ میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. میں نے کافر ہو کے نہیں مرنا. بڑی توجہ رکھو. رسول اللہ تمہیں پتا ہے یہ کتا ناپاک ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، اور صرف نجس نہیں ہے، نجس العین ہے، خود بھی نجس ہے، اور اگر اس سے کوئی شے چھو جائے وہ بھی نجس ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کو کہا گیا نجس العین. ٹھیک ہے، لیکن کتا بھی ایک وقت میں پاک ہو جاتا ہے. میں شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں. کب؟ کتے کو نمک کی کان میں ڈال دو، کچھ عرصہ بند کر دو، تم کچھ عرصے بعد جاؤ گے تو کتا نہیں ہوگا. نمک کی تاثیر کی وجہ سے وہ کتا گل کے نمک بن جائے گا. یہ رسول کی میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، سرکار صادق بادشاہ سے بھی منسوب ہے، اور مولا سرکار ختم مرتبہ سے لے کے انہوں نے اس کو مروی کیا ہے. وہ کچھ عرصے میں کتا نمک کی تاثیر کی وجہ سے گل جائے گا، کھال گوشت ہڈیاں گل کے وہ نمک میں نمک ہو جائے گا، نمک میں تاثیر ہے. اب پوچھا گیا اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کان میں پہلے والا نمک کون سا ہے اور کتے والا کون سا، تو شریعت کہہ رہی ہے اس پوری کان کا نمک تمہارے لیے جائے گا، یعنی اب کتا ہو گیا پاک. یہی وجہ ہے کہ خود بادشاہ سے پوچھا گیا تھا، مالک ارشاد فرما رہے تھے کہ کائنات کی ہر شے شکر ادا کرتی ہے، ہر شے اللہ کا شکر ادا کرتی. تو نے مجھے اتنی نعمت دی، جیسے بندہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے، چلتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، آنکھیں دی، دیکھتا ہوں، زبان دی، بولتا ہوں، اللہ تو نے طاقت دی، تیرا بڑا شکر ہے، تو شکر ادا کرتا ہے. بادشاہ نے کہا ہر مخلوق شکر ادا کرتی ہے. ایک بندہ مجمع میں سے کھڑا ہوا، ایسے کر کے ہاتھ اٹھایا، کہا ہاں بول کیا پوچھتا ہے. کہا یا رسول اللہ یا امیر المومنین ہر شے شکر ادا کرتی ہے، تو یہ کتا تو نجس ہے، نجس العین ہے، یہ کیوں بھلا شکر ادا کرنے لگا جس کو اللہ نے بنایا ہی نجس ہے.
کہا یہ بھی شکر ادا کرتا ہے؟ کہا مالک یہ کیا شکر ادا کرے گا، ہے ہی کتا، تو شکر کائے کا ادا کرے گا؟ کہا کتا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا، خنزیر حرام اس سے بھی بدتر ہے، کہا وہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ اللہ تو نے کتا بنایا خنزیر نہیں بنایا۔ ایک اور بندہ ادھر سے کھڑا ہوا، کہا یا علی پھر میرا بھی ایک سوال ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ ہر مخلوق شکر ادا کرتی ہے، تو پھر اب یہ بھی بتائیں کیا خنزیر بھی شکر ادا کرتا ہے؟ کہا ہاں نا خنزیر بھی شکر ادا کرتا ہے۔ کہا یا علی کتے سے بدتر ہے، خنزیر کیا شکر ادا کرے گا؟ علی نے کہا خنزیر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے خنزیر بنایا، علی کا دشمن نہیں بنایا۔ علی کا دشمن نہیں بنا، بالکل خود رسول اللہ نے کہہ دیا ہے، ہم کیا کریں؟ بادشاہ کی حدیث موجود ہے، یا علی تیرے سے کوئی حکم نہیں رکھے گا ماں سوائے حلال زادے کے، تیرے سے کوئی بھی بغض نہیں رکھے گا ماں سوائے حرام زادے کے۔ ایک بات بتاؤ، میں ایسی مثال دینے لگا ہوں بس اس پہ سمیٹوں گا لیکن بات پوری کر کے جاؤں گا، بڑی توجہ رکھنا۔ میں آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، سب لوگ مجھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ذاکر حسین آ رہا ہے، ذاکر حسین، بڑی عزت دیتے ہیں آپ، مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ کریں، مہربانی آپ کی، سب مجھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور بڑا اس پہ خوش بھی ہو رہے ہیں ہاتھ ملا کے، ابھی تک ہاتھ ملا رہے ہیں۔ ایک لمحے کو بتاؤ، آنی تو سب کی ہے، علی کا ذکر کرتے اگر میری منبر پہ آ گئی، یہیں پہ بیٹھے، تو آتے تو مجھ سے سب ہاتھ ملا رہے تھے، اب جب میری روح پرواز کر گئی اب کوئی مجھ سے آ کے ہاتھ ملائے گا؟ ملائے گا؟ اچھا ایک لمحے کو بتاؤ، اور اس کا جواب اگر بزرگوں میں سے کوئی دے دے تو میرا سلام ہے، کوئی جوان بھی دے دے گا تو کیا ہی بات ہے۔ اگر کسی نے فرحت جذبات میں آ کے میری روح نکلنے کے بعد آ کے مجھ سے یہیں پہ ہاتھ ملا لیا تو کیا ہوگا؟ شاباش، یہی موسیٰ زیدی ہے، ادھر ہی بیٹھا ہوں، وہی ذاکر ہوں، وہی سب کچھ ہے، لیکن روح نکلی، اب جس نے ہاتھ ملایا تو غسل مسح میت ہو گیا، لازمی ہو گیا فوراً جائے اور جا کے غسل کرے، خود کو پاک کرے۔ ارے بھائی وہی زیدی صاحب ہے، وہی ذاکر ہے، وہی بھلا چنگا آدمی، وہی کپڑے، وہی سب کچھ، روح نکلی آئے، اس کو ایسے کر کے انگلی لگائی ہے، پورا غسل کروں گا؟ شریعت نے کہا ہاں، شریعت کے باپ نے بکواس اور ایسی باتیں نہ کیا کرو، جب کہہ دیا کہ روح نکل گئی ہے، یہ بھی بتا دیجئے پھر شریعت کی طرف اشارہ کر کے بادشاہ کہ ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ تمہارے بدن کو روح پاک کرتی ہے۔ سننا بڑا، خدا کی قسم پنڈال سے اوپر نکل جاؤ گے بات جب تم تک پہنچ گئی، تمہارے بدن کو روح پاک کرتی ہے، روح تمہارے بدن میں ہے تو بدن پاک ہے، روح نکل گئی تو یہ بدن نجس ہے، اب اس بدن کو اگر بنا روح کے چھو لیا گیا تو پھر نجس یہ بدن بھی، اور جس نے چھوا اس نے بھی، تو پاک کس سے ہوا؟ روح سے۔ اب جس شے میں روح ہے وہ پاک ہے، جس میں روح نہیں ہے وہ نجس ہے، وہ نجس ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ یہ دین ایک بدن کی مانند ہے، اس کا بدن میں ہوں اور اس کی روح ہے علی کی ولایت۔ اب جس میں علی کی ولایت نہیں ہے مردے کی طرح نجس ہے۔ پہنچی بات؟ اب کہوں گا جملہ جس کے لیے تیاری کی ہے، جس کے عقیدے میں علی نہیں ہے نا، جس نے علی کو شک کی بنیاد پہ چھوڑ دیا ہے، وہ ایک مردے کی طرح نجس ہے، مردے کی طرح۔ اور جو مولوی کہتا پھرتا ہے کہ علی کی ولایت مبطل نماز ہے، وہ علی کو مبطل نماز نہیں کہہ رہا، وہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے اندر عقیدے کی روح نہیں ہے۔ خبردار ایسے مولوی سے ہاتھ نہ ملانا، غسل مسح میت نہ
سلامت رہو، مولا زندگی کرے. سارے مسائل اپنی جگہ، سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن شریعت کہہ رہی ہے روح زندگی کرے. آپ سلامت رہو. ایسے مولوی سے قبلہ بچ بچ کے نکلنا. شریعت کے معاملات اپنی جگہ. ہاں روح ہے، روح ہے دین کی، عقیدے کی، ایمان کی روح ہے ولایت علی. جو اس کے ساتھ ہے وہ زندہ بھی ہے، وہ شاد بھی ہے، وہ آباد بھی ہے، وہ پاک بھی ہے. جس نے اسے چھوڑ دیا کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاک نہیں ہو سکتا. اس میں اسی لیے ہم کہتے ہیں سلام ہے ہمارا ان تمام اہل سنت ہوں یا کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں جو آل محمد سے محبت رکھتے، علی سے محبت رکھتے، حسین سے محبت رکھتے، جو ذکر میں آتے ہیں وہ پاک ہیں، اسی لیے دوست ہیں. اور اسی لیے بار بار کرتے ہیں اس پہ جو ظاہری طور پہ لباس پہن کے تو آ گیا لیکن کالی بھیڑ ہے. ہو گئی بس، ہو گئی. کہا تھا نا میں نے، کالی بھیڑ ہے، کالی بھیڑ. لباس جو بدل کے آ جائے وہ کالی بھیڑ. پہچان کے سائڈ پہ نکال دینا ورنہ سب کو خراب کرے گی. یہی پیغام ہے. مولا تمہیں شاد و آباد اور سلامت رکھے. اسی طرح کوشش کریں گے کہ روزانہ یہ ایک ایک قدم سے ثابت کر سکیں کہ ولایت اللہ کی ہے، ولی اللہ ہے، اور جسے وہ بنا دے اس کی تعظیم و احترام ایسے کرو جیسے اللہ کے بنائے ہوئے کرو. اس میں شک نہیں کرنا. کتنا بدبخت ہے وہ، کبھی کسی عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والے نے عیسیٰ پہ شک نہیں کیا. کروں گا کل بات اس پہ انشاءاللہ. یہیں سے لے کے جاؤں گا کہ منصوص من اللہ کون ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے جو بنایا جائے گا منصوص من اللہ. کل یہیں سے بات شروع کروں گا انشاءاللہ. بس مولا تمہیں آباد و شاد رکھے. آج 3 محرم ہو گئی. ابھی چاند ہوا تھا اور آج 3 ہے. تم جانتے ہو کہ جیسے جیسے یہ محرم بڑھتا ہے میری کوشش ہوتی ہے رونے رلانے کے اسباب زیادہ کیے جائیں، کیونکہ یہ جو کچھ ہم نے اتنی دیر 45 منٹ میں کیا نا آزادارو، یہ ساری تمہارے اور ہمارے لیے تھا. لیکن اصل عبادت جس کے لیے شام والی بی بی آئی ہے، اس کے لیے ماں مدینے سے چل کے آئی ہے، حسین کی ماں، وہ یہ دیکھنے آئی ہے کون روتا ہے میرے حسین. آج بھی یہی آواز آتی ہے، حسین زخمی ہے، تیرے آنسو حسین کا مرہم ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. عشق حسین میں یہ آنکھوں سے ٹپکتے آنسو مولا تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. عزادارو 2 محرم کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگ کربلا میں آتے رہے، لاکھوں کی فوجیں جمع ہوتی رہیں ایک حسین کو مارنے کے لیے. سیدہ تیری ہائے قبول کرے، سلامت رہو تم. لاکھوں جمع ہوتے رہے ایک زہرا کے لال کو مارنے کے لیے، لاکھوں جمع ہوتے رہے. بس جب یہ ہزاروں کی تعداد لاکھوں میں جانی شروع ہوئی نا، آج بھی یہ جو 3 محرم تم بیٹھے ہو نا، آج بھی خدا لعنت کرے اس پسر سعد پر، یہ آج ہزاروں کی فوج لے کر کربلا میں آیا تھا. 3 محرم کو یہ آیا. جب یہ فوجیں جمع ہو رہی تھی نا،
बड़ा रोगे अगर जुमला तुम्हारे दिल में उतर गया। तो बहन ने अपने भाई हुसैन को खैमे में बुलाया, कहा भैया हुसैन इतनी फौज आ रही है, सब तुझे मारने वाले आ रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। जज़ाकुमुल हुसैन, हुसैन कोई तेरा दोस्त नहीं है, कोई तुझे बचाने वाला नहीं है, कोई तो ऐसा हो जिसे तू भी बुला ले। हुसैन ने बेसाख्ता कहा हाँ मेरी बहन, वैसे तो कोई नजर नहीं आता, लेकिन एक दोस्त है मेरा, उसकी दोस्ती पे बड़ा मान है मुझे, मैं बचपन से उसको दोस्त रखता हूँ, जब भी चला करता था वो मेरे पीछे पीछे आता, मेरे कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाता, रसूल गोद में उठा उठा के उसके बोझ लिया करते थे। बहन एक दिन उसने और उसके बाबा ने हमें घर बुला लिया था, फरहते जज्बात में मेरे इंतजार में छत से गिर के मर गया था। बहन उस दिन मैंने हबीब की तरफ हाथ बढ़ा के कहा था हबीब आज नहीं जाने दूंगा, तू मेरा करबला का साथी है। हबीब लौट आया, और जो मौत को हरा के आ जाए वो करबला क्यों नहीं आएगा। शादबाद रहो, यही हक है गिरिए का। आज़ादारो हुसैन ने कलम उठाया, खत लिखना शुरू किया हबीब को, एक नामवर को बुलाया, का ले जा कूफे में हबीब को देना, किसी भी तरह मेरे हबीब को देना, मैं सदके जाऊं हबीब तेरी किस्मत के। हुसैन कहता है मेरा हबीब है, मेरा हबीब है, ऐसा हबीब है हुसैन का। आज भी जाओ ना हुसैन के रोजे पे, हुसैन की कब्र बाद में आती है, हबीब की पहले। अजरको बिल्लाह, अजरको बिल्लाह। हबीब आज भी दरबार बना बैठा है, मौला तुझे करबला लेके जाए, तू अपनी आंखों से जियारत करे। आज भी हबीब दरबार बना हुआ है। जिसने हुसैन तक जाना हो ना, पहले हबीब से इजाजत लेना पड़ती है। जाओ हबीब को बुला लाओ। नामवर कूफा आया, हबीब को तलाश करने लगा, लेकिन जमाना इतना पुरशोभ था, अज़ादारों किसी से पूछ नहीं पा रहा था कि हुसैन का हबीब कहाँ है। ढूंढते ढूंढते पता चला एक बाजार में हबीब खड़ा है, जाके हबीब को हुसैन का खत दिया, हबीब घर लेके आया। हुसैन के खत से हुसैन की खुशबू आ रही थी, उस खत को सूंघता रहा, कभी छूता, कभी आंखों से लगा लगा के एक बार खत खोला। बस अब सुनना जो रोने आए हो, अदादारो खत खोलना था। हबीब ने अपना गिरेबान चाक किया, क्रिया करना शुरू किया। जोजा परेशान हुई, पास आके बैठी, का क्या बात है हबीब, ऐसे रोता क्यों है बच्चों की तरह बिलख है। कहा देखना हुसैन का खत आया। कहा ये तो खुश होने वाली बात है, तेरे हुसैन ने तुझे खत लिखा है। कहा खुश तो होता हो, लेकिन तहरीर जरा पढ़, हुसैन ने लिखा क्या है। अब मुझे पढ़ के सुनाना क्या लिखा है, सुनोगे? पढ़ो हुसैन की तहरीर। हुसैन ने लिखा था हबीब गरीब हुसैन का सलाम। यही का यही है सैयदा तुमसे राजी हो, तेरे का नाम आ गया। हबीब गरीब हुसैन का सलाम। हबीब हबीब मैं तुझे याद है, मैंने तुझे जिंदगी, ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पहला लफ्ज़ था हबीब गरीब हुसैन का सलाम। हबीब हुसैन गरीब हो गया, हुसैन गरीब का सलाम। हबीब याद है मैंने तुझे जिंदगी दी थी, मैंने कहा था मेरी नुसरत करना। हबीब वो वक्त आ गया है, शायद तुझे पता नहीं है, 2 मुहर्रम से मैं करबला आ गया।
सुनना, बस 2 सतरे हैं। हबीब 2 मुहर्रम से मैं करबला आ गया हूँ। हबीब अगर मेरी नुसरत करना चाहे 10वीं से पहले आ जाना। हबीब 10वीं से पहले आ जाओ और सलामत रहिए। हाथ जो मातम करते हैं आबाद रहो। हबीब 10वीं से पहले आना, वरना फिर रोज महशर मुलाकात होगी। बस खत तमाम था, लेकिन आगे एक जुमला था जिसने कहराम बपा कर दिया। दोनों मियां बीवी बड़ा रोए। सुनोगे अगला जुमला क्या था? कहा हबीब वैसे तो तेरी मर्जी है, लेकिन बताना चाहता हूँ हबीब मैं अकेला नहीं हूँ, अली की बेटियां भी हाय हुसैन हबीब बतूल ज़ारिया साथ है, सहरा लाखों तक जंगल है, लाखों की फौज है। हबीब आगे तेरी मर्जी है। आखिरी लफ्ज़ सुनोगे खत का क्या लिखा है? हाय 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 मौला सलामत रखे। आखिरी लफ्ज़ क्या कहता है? आखिरी लफ्ज़ ये कह रहा है हबीब मेरी बहनें साथ हैं, हबीब मेरी बेटियां साथ हैं, हबीब करबला का जंगल है, हबीब तू मेरा अकेला दोस्त है। हबीब मेरी बेटी मुझे कह रही थी पापा कोई तुझे बचाने वाला आएगा। हबीब बड़े मान से लिख रहा हूँ, सारी जिंदगी हुसैन ने खत लिखे, आखिरी जुमला होता था हुसैन इब्ने अली। गिरबान चाक करके हबीब रोया, नीचे लिखा था गरीब हुसैन इब्ने फातिमा। रोता हबीब कहता है ओ मेरी बीवी हुसैन गरीब हो गया, अपना माँ का नाम लिखा है, बस हो गई मजलिस। बड़ा गिरिया किया तूने, अदादारों कूफा छोड़ा, हबीब आया करबला में, हुसैन की कदम बोसी की है। हुसैन की कदम बोसी करके एक बार हुसैन को मुखातिब करके कहा गुलाम का सलाम हो। बस कुरान बता हुआ, हर तरफ बखैर बखैर मुबारक खुशामदीद। अभी तक सब हुसैन को मारने वाले आ रहे, पहला बचाने वाला आया हुसैन को। खैमों में तलातों बपा हुआ, अंदर पूछा हुसैन की 4 साल की बेटी है ये कैसा शोर है? हुसैन की बहन ने पूछा ये कैसा शोर है? कहा हुसैन का दोस्त आया है। सब खैमे से निकले, अली अकबर, कासिम और मोहम्मद, अब्बास, सब हबीब के इर्द गिर्द। हबीब हमारा सलाम, हबीब हमारा सलाम। हबीब रोता कहता है मौला माफ कर दे, ऐसा वक्त आ गया शहजादे गुलामों को सलाम। अब जो अभी तक नहीं रोया उसके लिए जुमला क्या हबीब अभी रुक जा, अभी ठहर जा, हैरान ना हो, इतनी देर हुई है। खाने के दरवाजे से आवाज आई है हबीब मैं फिजा हूँ, जरा खाने के दरवाजे पे आ। हबीब दरवाजे पे आया, फिजा हूँ तब क्या बात है? तो हबीब खड़ा रहे, हिलना नहीं। बेबी फिजा होती है जानते हो, अगली आवाज किसकी थी? आवाज आई हबीब मैं ज़ैनब हबीब मेरा सलाम। हबीब